أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 137 سے لے کر انشاءاللہ العزیز 141 تک آج کا درس قرآن ہے. اسی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آج پارہ نمبر 1 جو ہے وہ مکمل بھی ہو جائے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے. اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. پس اگر یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں جیسے کہ آپ ایمان لائے ہیں. فَقَدِ اهْتَدَوْا، جب یہ ایمان لے کر آ جائیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ہدایت حاصل کر لیں گے، ہدایت پہ آ جائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ آپ کی بات نہ مانیں اور یہ آپ کی طرح ایمان نہ لائیں اور یہ اسی ضد پر رہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ تبارک و تعالی کافی ہے آپ کی طرف سے ان کو. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یعنی آپ کو ان کی دشمنی اور ان کی ضد جو ہے اس سے خوف مت کرو، ان کے شر اور ان کی تکلیف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کا محافظ خود ہے، یہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے ہیں. خدا کی ذات، اللہ کی ذات سب کی باتوں کو سننے والا بھی ہے اور سب کے حال اور نیت سے واقف بھی ہے. آگے فرمایا صبغۃ اللہ، ہم نے قبول کر لیا اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کیا کسی اور کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ کے علاوہ کسی اور کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی ہی کی بندگی کرتے ہیں. یعنی یہود ان آیتوں سے پھر گئے اور اسلام کو بھی قبول نہ کیا، اور نصرانیوں نے بھی انکار کر دیا اور اسی غرور اور تکبر میں آ کر کہنے لگے ہمارے یہاں ایک رنگ ہے جو مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. نصرانیوں کے پاس ایک زرد رنگ تھا، جب کوئی نصرانی ہو جاتا تھا یا کوئی بچہ ان کے ہاں پیدا ہوتا تھا تو وہ اس کو اس رنگ کے اندر رنگ کر دیتے تھے اور کہہ دیتے تھے کہ اب یہ پاکیزہ ہو چکا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ بتاؤ ان کو کہ ہمیں جو رنگا گیا ہے وہ اللہ کے رنگ میں رنگا گیا ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ سے بھی بہتر کوئی دنیا میں رنگ ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ کا رنگ سب سے بہتر ہے اور ہم اسی ہی کی عبادت کرتے ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کی نسبت حالانکہ وہی ہے رب ہمارا اور تمہارا بھی. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے عمل ہے اور تمہارے لیے بھی عمل ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خالص اسی ہی کے ہیں. یعنی اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہاری نسبت نزاع کرنا اور تمہارا یہ سمجھنا کہ اس کی عنایت اور رحمت کے مستحق سوائے ہمارے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے. یعنی جو کچھ بھی ہوگا، یہ یہود اور نصارہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کی رحمت صرف اور صرف ہم پر ہے، باقی کسی اور کے اوپر نہیں ہو سکتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کیا تم اللہ کی رحمت کے بارے میں، اللہ کی عنایت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو کہ یہ صرف ہمارے لیے ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ تمہارا تعصب ہے، یہ تمہاری صرف ایک خواہش تو ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی. تم اعمال کرو تو وہ قبول ہو جائیں اور کوئی اور کرے تو وہ قبول نہیں ہوں گے. فرمایا ایسا نہیں ہے. آگے فرمایا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کانوا ھودا او نصارا، تو یہودی تھے یا نصرانی؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دے کیا تم زیادہ خبر رکھتے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات زیادہ خبر رکھتے ہیں کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کیا تم اللہ سے زیادہ اس بات کو جانتے ہو؟
ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو حق بات کو، سچ کی گواہی کو چھپا دے جو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثابت بھی ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تم جو کچھ عمل کرتے ہو ان سے غافل بھی نہیں ہے۔ یہاں پر اس آیت کے اندر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرف یہود اور نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ یہودی اور نصرانی تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام بھی فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، کہ حضرت ابراہیم اور ان کی جو اولاد تھی وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ بلکہ دین حنیف کے اوپر تھے۔ آگے فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے ان کے واسطے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کیا تمہارے واسطے ہے اور جو تم نے کیا اور وہ تمہارے لیے ہے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے کچھ پوچھ نہیں ہوگا ان کے کاموں کے بارے میں۔ یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے، اب بھی دوبارہ آ چکی ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب کے دل میں اپنے بارے میں ایک بزرگ اور برتری کی یہ خواہش تھی کہ ہمارے آباء و اجداد نے اچھا کام کیا ہے تو ہمارے لیے اس کے اوپر ہمیں بھی ثواب ملے گا، اگر ہم گناہ بھی کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں معاف کر دے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کو مقرر بار بار اس لیے بیان کیا کہ ان کے دل میں جو یہ شائبہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، ہم تو انبیاء علیہ السلام کی اولادیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ میں یہ بات دل سے نکال دو، ان کے عمل ان کے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، تم سے ان کے بارے میں کوئی بھی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، نہ ان سے تمہارے بارے میں کوئی پوچھ گچھ ہوگی، جو کچھ کرے گا وہی اس کی سزا بھی بھگتے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔